آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو سیدھا ہمارے گھروں اور ہماری نوجوان نسل کے مستقبل سے جڑا ہے۔ حال ہی میں لاہور کی کینیڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ایک بہت زبردست سیمینار ہوا، یوتھ اگینسٹ ڈرگس کے نام سے۔ اسے لیڈ کر رہے تھے پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے ڈی جی بریگیڈیئر مظہر اقبال، اور ان کے ساتھ تھیں کالج کی پرنسپل ڈاکٹر ارم انجم۔ وہاں جو باتیں ہوئیں، جو انکشافات سامنے آئے، سچی بات ہے وہ چونکا دینے والے تھے۔ آج کے اس جائزے میں ہم انہی حقائق اور ان کے حل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں سیدھا حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ ڈرگز ابیوز کنٹرول کاؤنسل آف پاکستان کا ایک ڈیٹا ہے، اور ذرا اس پہ غور کریں۔ پورے پاکستان کے 45%، جی ہاں تقریباً آدھے منشیات کے عادی افراد صرف ایک صوبے یعنی پنجاب میں ہیں۔ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ مطلب یہ صورتحال ہم سے ہنگامی بنیادوں پر ایکشن مانگتی ہے۔ آج کے اس جائزے کو ہم نے 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، پنجاب میں منشیات کا بحران، دوسرا، ہمارے تعلیمی اداروں کا کردار، تیسرا، سی این ایف کے آپریشنز، اور آخر میں ہم بات کریں گے ہماری مشترکہ سماجی ذمہ داری کی۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب میں منشیات کے بحران کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹارگٹ کون ہو رہا ہے؟ جواب ہے ہماری یوتھ۔ ڈیلرز سب سے زیادہ 15 سے 34 سال کی عمر کے نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی یکساں طور پر شامل ہیں۔ ڈی جی سی این ایف نے بڑی اہم بات کی کہ نوجوان کسی بھی معاشرے کی اصل طاقت ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ڈیلرز کا مقصد دراصل اسی بنیاد کو، اس طاقت کو کھوکھلا کرنا ہے۔ تو اس سب میں ہمارے تعلیمی ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ یہی ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ یہاں ایک انتہائی حیران کون، بلکہ میں کہوں گا کہ مایوس کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ ڈی جی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے بتایا کہ انہوں نے آگاہی کے لیے سینکڑوں اداروں کا دورہ کیا، لیکن آج تک کسی ایک تعلیمی ادارے کی انتظامیہ یا طلباء نے ان کے پاس یہ شکایت درج نہیں کروائی کہ کیمپس میں ڈرگز بک رہی ہیں۔ 0 شکایات، بالکل 0۔ وجہ؟ انہیں ڈر لگتا ہے کہ ادارے کی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو قالین کے نیچے چھپانے سے کیمپس کا ماحول مزید زہریلا ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ اہم ترین نقطہ ہے جو بریگیڈیئر مظہر اقبال نے سمجھایا۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ منشیات فروشوں کی نشاندہی کریں گے تو اس سے ادارے کی بدنامی نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو ایک بہادری کا کام ہے۔ بدنامی تو دراصل تب ہوتی ہے جب آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں اور کیمپس میں منشیات کا استعمال بڑھتا چلا جائے اور وہ ادارے کے نام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے عملی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے سی این ایف کے آپریشنز۔ اب اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی زبردست ہے وہ ہے اس فورس کا لوگو۔ سیمینار میں اس کی بڑی گہری تشریح کی گئی۔ یہ جو گول دائرہ ہے نا، یہ اتحاد کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر عقاب کا ایک سانپ کو دبوچنا، یہ دراصل اچھائی اور برائی کی اس جنگ کی عکاسی ہے جو منشیات کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ 5 سفید لکیریں پنجاب کے 5 دریاؤں کی اور گندم کی بالیاں ہمارے شاندار زرعی ورثے کی علامت ہیں۔ یعنی فورس کا مشن بالکل واضح ہے کہ اس ورثے کو ہر حال میں بچانا ہے۔ اور یہ اکیلا نمبر شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کریک ڈاؤن کا سکیل کیا ہے۔ 2.34 ارب روپے۔ جی ہاں، صرف پچھلے 7 مہینوں کے اندر سی این ایف نے اتنی خطیر مالیت کی منشیات پکڑی ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ ان ڈرگ مافیاز کے لیے کتنا بڑا معاشی جھٹکا ہے جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل بیچ کر پیسہ بنا رہے تھے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ فورس گراؤنڈ پر کتنی ایکٹیو ہے۔ آئیے ان اعداد و شمار کو تھوڑا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ 7 مہینے اور 1140 سے زیادہ ٹارگیٹڈ آپریشنز۔ ان میں تقریباً 21.60 ٹن منشیات قبضے میں لی گئیں، اور یہ فورس محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کے انڈر بہت سختی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پنجاب کے تمام 9 ڈویژنز میں اپنے باقاعدہ دفاتر بھی بنا لیے ہیں، اور سب سے کمال کی بات سیمینار میں یہ بتائی گئی کہ یہاں کوئی سفارشی کلچر نہیں چلتا۔ 0 ٹالرنس۔ جو مجرم ہے اس کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، ہماری مشترکہ سماجی ذمہ داری۔ قانونی محاذ پر بھی حکومت بالکل خاموش نہیں بیٹھی۔ صوبائی سطح پر ایک باقاعدہ اور سخت ایکشن پلان بن رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات صوبے کو ملے ہیں ان کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پنجاب کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 2025 نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، اور یہ بہت اہم ہے، وہ دوائیاں جو میڈیکل سٹور پر کھلے عام ملتی ہیں اور نشے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو نکوٹین پاؤچز آج کل عام ہیں، ان پر قانونی پابندی لگانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ یہ وہ سسٹمیٹک تبدیلیاں ہیں جو بہت جلد گراؤنڈ پر نظر آئیں گی۔ اب ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ یہ سب آج کل کی جدید سہولیات کے ساتھ کیسے جڑ گیا ہے۔ یہ بات سچی میں پریشان کن ہے۔
جن فوڈ ڈیلیوری ایپس کو ہم روزمرہ زندگی میں آسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، ڈیلرز انہی ایپس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مطلب خطرہ سیدھا گھر کی دہلیز تک آ گیا ہے۔ اس کا واحد اور مؤثر حل والدین کی سخت مانیٹرنگ۔ والدین کو دیکھنا ہی پڑے گا کہ ان کے بچے آن لائن کھانے پینے کے نام پر منگوا کیا رہے ہیں۔ تو پھر ہم سب انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ سیمینار میں اس حوالے سے بہت عملی باتیں کی گئیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست اس لت میں پڑ رہا ہے تو فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے والدین کو بتائیں۔ اور یاد رکھیں، یہ کوئی چغلی خانہ یا شکایت لگانا نہیں ہے، یہ لٹرلی ایک جان بچانے والا عمل ہے۔ والدین کا الرٹ رہنا، بچوں پر نظر رکھنا اور بروقت ایکشن لینا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس وبا کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ ڈیلیوری ایپس جیسی عام چیزوں کو موت کا سامان بیچنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی ہمارے تعلیمی ادارے، کیا ہماری کمیونٹیز اور کیا ہم خود اتنے چوکنا ہیں کہ اپنی آنے والی نسل کو اس تباہی سے بچا سکیں؟ یہ صرف حکومتی اداروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ وہ جنگ ہے جو ہر گھر، ہر محلے اور ہر کلاس روم میں جیتی جانی ہے۔ حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب سوچنا اور عمل کرنا پورے معاشرے کا کام ہے۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔